یہاں جو اللہ تعالیٰ بات فرما رہا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو، مخاطبت کس سے ہو رہی ہے؟ ارشاد فرمائیے۔ اور پھر یہ کلمہ طیبہ کے حوالے سے اور یہ جو معاملات رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہے ہیں، اولین مخاطبت کس سے ہو رہی ہے؟ دیکھیں، یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے، اور سورہ ابراہیم کا جو مرکزی موضوع ہے وہ جو توحید کی دعوت ہے، وہ تمام انبیاء و رسل کی دعوت کا مرکزی نقطہ تھا، اور اس اعتبار سے جو انبیاء و رسل کی وحدت کو واضح کرنے والی یہ صورت ہے۔ اور اس میں ایک خاص بات جو بقیہ مضامین کے اندر واضح کی گئی ہے وہ یہ کہ انبیاء کی دعوت جب کبھی بھی آئی، جہاں بھی آئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آئی، تو اس کے بعد جو لوگ ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ دو رویے ڈیولپ ہوتے ہیں قرآنی دعوت کو سن کر یا وحی الہی کی دعوت کو سن کر جب کبھی بھی وہ آئی۔ اور وہ جو دو رویے ڈیولپ ہوتے ہیں، ایک شکر کا رویہ ہے اور ایک کفر کا رویہ ہے۔ لہٰذا انہی دونوں رویوں کے اوپر پھر بحث کی گئی ہے کہ ظاہر شکر کا رویہ وہ نجات پانے والے، فلاح پانے والے اور کامیاب لوگوں کا رویہ ہے، اور جو کفر کا رویہ ہے وہ ناکام لوگوں کا اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں ان کا رویہ ہے۔ تو اسی ضمن میں ایک تمثیل یہاں پہ پیش کی گئی ہے، ایک مثال کے انداز میں یہاں پہ پیش کیا گیا ہے، اور علم تارا کہہ کے خطاب کیا گیا ہے۔ اور علم تارا کا خطاب، جیسا کہ آپ نے سوال میں کہا کہ یہ بنیادی طور پر تو علم تارا، یہ ایک کیا تو نے نہیں دیکھا، یہ خطاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہر اس شخص کو یہ خطاب ہے جس نے چاہے دیکھا چاہے نہیں دیکھا۔ اور یہ عرب جو ہیں وہ علم تارا یا اس طرح کا جو اسلوب ہے کسی کو بھی خطاب کرنے کا، وہ اس وقت استعمال کرتے تھے کہ علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ دو، اور علامہ محمود آلوسی نے بھی اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ اس کے عام طور پر دو مقاصد ہوتے ہیں اس طرح کا خطاب کرنے کے۔